السلام علیکم ناظرین، کپڑے کی دکان پر آنے والے چیلنجز میں سے ایک چیلنج جب آتا ہے کپڑے کے دکانداروں کو، جب ان کی دکان پر کوئی لمبے قد کا یا موٹا صحت مند کسٹمر آ جاتا ہے۔ اور چیلنج اس حساب سے ہے کہ ان کو دو قسم کا اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا کسٹمر کپڑا سٹینڈرڈ کٹنگ سے زیادہ مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک کپڑے کی سٹینڈرڈ کٹنگ 4 میٹر ہے تو اس کو 4.5 میٹر یا 5 میٹر چاہیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اضافی کپڑا وہ کسٹمر مانگ رہا ہوتا ہے اس اضافی کپڑے کے پیسے بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اضافی کپڑا دینا پڑتا ہے، اس میں دکاندار کو نقصان یہ ہے کہ مثال اگر ہم لیں واشن ویئر کے ایک تھان میں 24 میٹر آتا ہے اور ایک سوٹ 4 میٹر کا بنتا ہے، یعنی کہ 6 سوٹ ایک تھان میں آتے ہیں۔ تو جب 6 سوٹ ایک تھان میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 میٹر کا ایک سوٹ ہم کسٹمر کو دیں، اور جب اس قسم کا کسٹمر 4 کے بجائے 4.5 یا 5 میٹر اس میں سے کٹنگ کرا لیتا ہے تو جو اس تھان کا آخری سوٹ بچتا ہے وہ 3 یا 3.5 میٹر کا بچتا ہے۔ اب یہ 3 یا 3.5 میٹر جو بچتا ہے، اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، جو کسٹمر مثال بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ سے کوئی بچہ کے جو سوٹ لینے آئے گا وہ آپ سے لے لے گا اور آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی اس میں بات نہیں ہے، کیونکہ جو بچے کا سوٹ لینے کے لیے آتا ہے وہ ایک تو کیونکہ بڑے عرض کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ مہنگا بھی ہوتا ہے چھوٹے عرض کے کپڑے کے مقابلے میں، اور معیاری بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بچے کا مہنگا کپڑا خریدنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات بڑے عرض کا کپڑا بچوں کے لیے جب ہم دیتے ہیں تو کسی کو 2 میٹر کپڑا لگتا ہے، کسی بچے کو 2.5 میٹر کپڑا لگتا ہے، کسی کو 3 میٹر کپڑا لگتا ہے۔ تو جب ہم کسی بچے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اور اس کے سائز کے مطابق اس کو کپڑا دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس جو آخری مثال کے طور پہ 3 میٹر بچا ہوا تھا اس میں سے ہم نے 2 میٹر کاٹ کر دے دیا، اور 1 میٹر جو بچے گا وہ کٹ پیس میں جائے گا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر 500 روپے میٹر کا بھی کپڑا ہے تو وہ 50-60 روپے میں سیل ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچا ہوا جو 3 میٹر کا پیس ہے وہ ایک ہی کسٹمر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن وہ بھی اس طرح تیار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم 2.5 میٹر کے پیسے ادا کریں گے، آدھے میٹر کے پیسے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ تو جو بھی سٹینڈرڈ کٹنگ سے کپڑا آؤٹ ہو جاتا ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت حد تک گر جاتی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ مسئلہ آتا ہے سٹینڈرڈ کٹنگ سے کم زیادہ لینے والے لوگوں کی وجہ سے وہ بعد میں اس کا پیس بچ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہ آتا ہے اس قسم کے موٹے اور صحت مند جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سوٹ تو 5 میٹر میں ہی بنتا ہے تو آپ ہمیں 4 میٹر کے ریٹ پر 5 میٹر کپڑا دے دیں، اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم تو سوٹ کے پیسے دیں گے، مثال کے طور پہ ایک سوٹ 600 روپے کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 600 روپے ہی سوٹ کے دیں گے، آپ ہمیں کپڑا جو ہے وہ آدھا میٹر یا 1 میٹر فالتو دیں۔ حالانکہ اگر 600 روپے کا ایک سوٹ ہے، 4 میٹر اس کا سٹینڈرڈ کٹنگ ہے، اور تو وہ اس حساب سے 150 روپے میٹر بنا، اور 150 روپے میٹر میں اگر آدھا میٹر کپڑا فالتو دیا جائے تو 75 روپیز زیادہ بنتے ہیں، اور اگر 1 میٹر پورا کپڑا فالتو دیا جائے تو 150 روپیز بنتے ہیں۔ تو وہ دو طرح کے مسائل ہمیں اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ ایک تو ہمارا دوسرا سوٹ بھی خراب ہوتا ہے، اور ادھر سے ہمارا جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں فری میں اضافی کپڑا مل جائے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو مطلع کرنا تھا، آپ کو اطلاع دینا تھا کہ آپ اگر کپڑے کی دکان بنائیں گے تو آپ کے پاس بھی اس قسم کے کسٹمر لازمی آئیں گے۔ تو اس قسم کے کسٹمر سے آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ ان کو پیار سے سمجھانا ہے، اور بہت آسان اس کی دلیل ہے کہ جس چیز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو اضافی چیز دے رہے ہیں تو اس اضافی چیز کے پیسے بھی آپ ان سے لیں گے۔
السلام علیکم ناظرین، کپڑے کی دکان پر آنے والے چیلنجز میں سے ایک چیلنج جب آتا ہے کپڑے کے دکانداروں کو، جب ان کی دکان پر کوئی لمبے قد کا یا موٹا صحت مند کسٹمر آ جاتا ہے، اور چیلنج اس حساب سے ہے کہ